عرض کر رہا تھا دل کی بیماریوں کے بارے میں. آپ کا دل بغض سے پاک ہو، کینہ سے پاک ہو، حسد سے پاک ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ. پہلے فرمایا إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ، اے لوگوں حسد سے بچو. فرمایا کہ یہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی. آگ جس طرح لکڑیوں کو کھاتی ہے، اسی طرح حسد آپ کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے. اب حسد کو ٹھیک کرنے کے لیے، دل کی بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے پاس جا کر اپنے دل کو ٹھیک کروائیں. علماء کرام کے پاس، بزرگوں کے پاس، جو آپ کو سیدھا راستہ دکھائیں، اپنے دل کا علاج کروائیں. زکام ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس، آنکھیں خراب ہوتی ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، سر میں درد ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. اسی طرح دل بیمار ہو تو دل کے ڈاکٹروں کے پاس جائیں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان محشر میں جب لوگ اہل جنت کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نعمتیں عطا فرمائیں گے اور پوچھیں گے کیا کمی رہ گئی، تو ان کو پتہ نہیں چلے گا. وہ کہیں گے کہ ہمیں سب کچھ مل گیا. فرمائے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنے علماء کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو کہ تمہیں کیا رہ گیا، تمہیں کیا اور چاہیے. تو علماء ان کو بتائیں گے کہ اللہ کا دیدار چاہیے. اسی طرح قرآن مجید میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، علماء سے پوچھو. وہ علماء جو علاج کرتے ہیں، عالموں سے پوچھو کیا کریں گے. اپنی طرف سے فضول غلطیاں مت کرو، علماء سے پوچھو. نام رکھتے ہو علماء سے پوچھو. کوئی نام رکھتا ہے سوجلا، کوئی اندھارا، کوئی فلاں، کوئی سوچ سمجھ کے نام رکھو. ایسا نام مت رکھو جس نام کی وجہ سے تمہارا وقار خراب ہو جائے، اللہ کی نظروں میں گر نہ جاؤ. تو دل کی جو ظاہری بیماریاں ہیں، دل کی دھڑکن بند ہو گئی، دل کا درد شروع ہو گیا، یہ ڈاکٹر نکالے گا. اور جو دل کی باطنی بیماریاں ہیں نا، وہ علماء ٹھیک کریں گے، صوفیاء حضرات ٹھیک کریں گے. جو دل کی اندر کی بیماریاں ہیں، یہ اندیکھی بیماریاں ہیں. انسان کے دل کے ساتھ بعض ایسی بیماریاں ہیں، ناشکری ہے، حسد ہے، غیبت ہے، بہتان ہے. یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ باطنی بیماریاں ہیں. اس بیماری کی جو ترتیب ہے وہ ساری اللہ والوں کے پاس ہے. اِذَا رُؤُوا ذُكِرَ اللَّهُ، فرمایا جس نے اللہ کے ولی کی زیارت کی اس نے اللہ کی زیارت کی. اور ولی وہ ہوتا ہے اِذَا رُؤُوا، جب اس کو دیکھو، ذُكِرَ اللَّهُ، اللہ یاد آ جائے.
میں بڑی افسوس سے عرض کر رہا ہوں، ہمارے اندر وہ جذبہ اور وہ شوق نہیں ہے۔ لاکھوں روپے لگا کر دور دور سے لوگ علماء حضرات بزرگوں کو ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب مدظل العالی حافظ اللہ دامت برکاتہم دامت فیوزہم بہت عظیم انسان ہے، ان کی زیارت کے لیے، ان سے ملاقات کرنے کے لیے لوگ دور دور سے ملکوں کے سفر کر کے جاتے ہیں ان سے تعلق بنانے کے لیے۔ ان کے پاس گئے، ان سے ملاقات کی، اپنے اندر کو ٹھیک کروانے کے لیے۔ اور ہم ایسے اندر کے کالے ہو چکے ہیں کہ ہم قریب رہ کر ہم ان لوگوں کے پاس نہیں جاتے۔ ایک اللہ والے عظیم انسان، بہت بڑے بڑے علماء کرام کے وہ پیر ہیں جنہوں نے ان کو خلافت دی، پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ مدظل العالی، بڑے اللہ والے ہیں، بہت نحیف اور بوڑھے ہیں۔ لوگ دنیا سے سفر کر کے ان کی زیارت کے لیے، صرف زیارت کے لیے لمبے لمبے سفر کر کے آتے ہیں کہ ہم لائیو ان کو دیکھ سکیں، لیکن وہ لوگ ہمارے قریب رہتے ہیں، ہم جاتے ہی نہیں ہیں۔ آپ میں سے کون ایسا ہوگا جو مولانا طارق جمیل صاحب کو دیکھنے کے لیے، ان سے ملنے کا شوق رکھتا ہوگا اور ان کے لیے سفر کا ارادہ رکھتا ہوگا؟ پیسہ آیا، لگایا، جمع کیا، کھایا پیا، آگے کی سوچی اور پھر چھوڑ دیا۔ یہ دل کی بیماری ہے کہ جو اللہ والوں سے ملنے نہیں دیتی۔ دل کا علاج کرنے والی قوم حضرات اکابرین علماء کرام اور صوفیاء کرام ہیں، جو علم الاخلاق کے ماہر ہوتے ہیں، باطن کی بیماریوں کی تشخیص اور ان کا علاج کرتے ہیں۔ باطن کی بیماریوں کو ٹھیک کرنا ایک مستقل فن ہے اور اس کا ایک مستقل علم ہے۔ اس کو بھی پورے طریقے سے پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے۔ علم التصوف کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، ارواح ثلاثہ، داتا ہجویری جس کو داتا گنج بخش کہتے ہیں، ان کی لکھی ہوئی کتاب ارواح ثلاثہ، غالباً حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب۔ ایک کتاب ان کی تھی کشف المحجوب، عمدۃ السلوک، صوفیاء کی لکھی ہوئی کتابیں میرے پاس الحمدللہ، میں بھی پڑھتا رہتا ہوں، جس میں دل کی بیماریوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جن کا خود پتہ چل جاتا ہے، بخار ہو گیا تو پتہ چل گیا، گرمی لگ رہی ہے، بدن میں درد ہے، معلوم ہوگا کہ بخار ہے۔ بخار خود بھی پہچان کرا لے گا، زکام اپنی پہچان خود کرا دیتا ہے، کھانسی پہچان کرا دیتی ہے۔ لیکن بعض بیماریاں ایسی ہیں جن کا پتہ نہیں چلتا، وہ اندر اندر ہوتی ہیں، پتہ نہیں چل رہا۔ کوئی بندہ بیمار ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا، ڈاکٹر کے پاس لے گئے، اس نے چیک کر کے بتایا کہ لالا تیرا تو جگر کم نہیں کرے دا پیا۔ تو اب یہ جو چھپی ہوئی بیماریاں ہیں، اس کو دیکھنا الگ، ڈاکٹر نے جب دیکھا بتا دیا۔ اسی طرح بغض، کینہ، حسد وغیرہ، یہ چھپی ہوئی بیماریاں، اس کو صوفیاء کرام دیکھتے ہیں۔ خود پتہ نہیں لگتا کہ میرے اندر یہ بیماری ہے، نہ کوئی ایسا آلہ ہوتا ہے، نہ کوئی تکبر کا ٹمپریچر ہے، نہ کوئی حسد کا ٹمپریچر آلہ ہے، نہ کوئی بغض چیک کرنے کا تھرمامیٹر ہے۔
لیکن جب بندہ اللہ والوں کے پاس جاتا ہے تو اللہ والے بتاتے ہیں کہ آپ کے اندر فلاں بیماری ہے۔ میں نے کسی کو بتایا، کسی نے مجھے اپنی تکلیف بتائی، تو میں نے کہا مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ آپ میں انا ہے۔ تو اس بندے نے فوراً کہا کہ انا کیسے ہے، مجھ میں تو تکبر نہیں ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ آپ کے اندر انا ہے۔ پھر میں نے وہ تعریف پڑھی کہ غمت الناس و بطر الحق۔ پھر اس بندے کو سمجھ آ گئی، وہ چپ ہو گیا کہ ہاں یہ تو واقعی میرے اندر انا ہے۔ تواضع کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو بے حقیقت سمجھنا۔ جب آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ میں بے حقیقت ہوں، پھر آپ میں انا مر جاتی ہے۔ اس کو انکساری بھی کہتے ہیں۔ بلندی کی تمنا ہے تو پستی کی انتہا کر دو، ہر شاخ گرا دیتی ہے پکنے پہ تمر۔ ہر شاخ گرا دیتی ہے پکنے پہ تمر۔ جب کھجور کا دانہ، آم، جب کوئی پھل پک جاتا ہے، جب اس میں انا پیدا ہو جاتی ہے تو درخت اس کو شاخ سے گرا دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ تکبر اختیار کر لیتا ہے، بہت زیادہ حاسد بن جاتا ہے، تو اس کو زمانہ گرا دیتا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بسا اوقات لوگ کہتے ہیں کہ میں تو بڑا بیکار آدمی ہوں، بس اسطعیم ہی ہیں، میری تو کوئی حقیقت کو نہیں، بہت گناہ گار ہوں، بہت ناچیز ہوں، میری کوئی حقیقت نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس سے بظاہر یہ شبہ ہوتا ہے کہ یہ بیچارہ بہت تواضع کر رہا ہے، کہ اپنے آپ کو بے حقیقت، ناکارہ، ناچیز، جاہل اور گناہگار سمجھ رہا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں تو یہ عاجزی لگ رہی ہے، لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ بکثرت ایسا ہوتا ہے کہ جو شخص یہ الفاظ کہہ رہا ہوتا ہے، حقیقت میں وہ عاجز نہیں ہوتا، متواضع نہیں ہوتا، بلکہ اس میں دو بیماریاں ہوتی ہیں، ایک تکبر، دوسرا تواضع کا دکھلاوا۔ تکبر ایک بندہ کریں دے تے نہ لا دے کہ بھئی ایسا تو بڑے کمزور لوگ ہیں، نہ میں تو بڑا گناہگار بندہ۔ تکبر بھی کر رہا ہے، کسی سے معافی بھی نہیں مانگ رہا، اور اپنے آپ کو عاجز بھی کہہ رہا ہے۔ حضرت تھانوی نے فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ کو عاجز کہتا ہے تو اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اس وقت دوسرا آدمی یہ کہہ دے کہ بے شک آپ ناکارہ اور ناچیز ہیں، گناہگار بھی ہیں، جاہل بھی ہیں اور بے حقیقت بھی ہیں، پھر آپ کو نظر آ جائے گا کہ واقعی وہ اپنے آپ کو گناہگار جو زبان سے کہہ رہا ہے، دوسرے کا کہا ہوا اس نے برداشت کیا ہے یا نہیں کیا۔ اگر یہ بندہ واقعی عاجز ہوگا تو جب دوسرا کہے گا کہ آپ تو واقعی ناکارہ بھی ہیں اور جاہل بھی ہیں، تو یہ جو ہوگا نا، یہ خاموش ہو جائے گا، اس کو تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ یہ تو پھر اپنی زبان میں سچا ہے۔ لیکن اگر یہ کہے کہ اچھا تو مجھے کس چکر میں کہہ رہا ہے، تو یہ غلط ہے۔ تو اکابر علماء سے جا کر اپنے آپ کو ٹھیک کروائیں، راستہ پوچھیں کہ میرے اندر تکبر، بغض، غیبت، کینہ تو نہیں ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ،
کہ کیا تم میں کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ مجھ سے آج کسی نے خواب کی تعبیر پوچھی تو بتایا کہ بھئی میں نے دیکھا کہ میرے کسی رشتہ دار کے گھر میں بہت ساری ٹانگیں کٹی ہوئی پڑی ہوئی ہیں، ننگی ٹانگیں ہیں. تو کہا کہ میں پریشان ہو گئی. تو میں نے اس کو خواب کی تعبیر بتائی کہ اس گھر میں، آپ کے دوست کے گھر میں، وہاں پر غیبت بہت زیادہ ہوتی ہے، وہاں پر مردوں کی ٹانگیں پڑی ہوئی ہیں، وہاں غیبت زیادہ ہو رہی ہے. غیبت ایسے ہے جیسے مردوں کا گوشت کھانا، اور ہماری محفلیں ساری کی ساری غیبت سے بھری ہوئی ہیں. ہماری محفلوں میں غیبت ہی غیبت ہے. تکبر، بغض، کینہ، نفرتیں، ان چیزوں کو اپنے اندر ختم کرنا ایمان کہلاتا ہے. جب ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے، اپنے دل کو جب ہم بادشاہ بنائیں گے، اللہ اور اس کے رسول کا خادم کر دیں گے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ و تعالی ہماری زندگیوں کو بدل دیں گے. اپنے آپ کو ٹھیک کرنا بہت بڑا عمل ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے دلوں کو ٹھیک کرے، پاک صاف دل عطا فرمائے، اور دل کی بیماریوں میں اللہ تعالی ہمارا علاج فرمائے. علماء نے لکھا ہے کہ جب آپ کو کسی سے حسد ہو جائے، حسد کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نمبر 1، اس بندے کو جس سے آپ کو حسد ہو، اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کے لیے دعا کریں. دوسرا یہ ہے کہ جب کہیں جانا ہو یا کہیں سے آپ آئیں تو اس سے ملنے جائیں، اس سے ملاقات کریں جس سے آپ کو حسد ہو. تیسرا فرمایا کہ اس کو تحفے دیں جس سے آپ کو حسد ہو. تو ان 3 چیزوں سے آپ کا دل اگر حاسد ہے تو حسد کی بیماری انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. اسی طرح اگر آپ کے دل میں تکبر ہے تو تکبر کا علاج ایک یہ ہے کہ آپ دیوار پر لکھ کر ٹھہرا دیں کہ میں نے مرنا ہے. جب آپ کی ایسی جگہ پر ٹھہرائیں کہ جہاں آپ کی نظر اکثر پڑتی ہو، جب وہ لکھا ہوا آپ پڑھیں گے نا کہ میں نے مرنا ہے، تو نفس کا تکبر ٹوٹے گا. دوسرا تکبر کا علاج یہ ہے کہ کوئی آپ کو گالی دے، آپ پر غصہ کرے، آپ سے برادری توڑے، آپ پھر بھی اس کے ساتھ جوڑیں، اس کے کام آئیں، اور اپنے آپ کو اس طرح سمجھیں کہ اس نے جو کیا وہ نصیب میں لکھا ہوا تھا، بس اس نے کر لیا. لیکن آپ کو اچھائی کرنی ہے تو انشاءاللہ العزیز اس سے آپ کا کام ہو جائے گا. اسی طرح بغض کا علاج یہ ہے کہ جس سے آپ کو خار آتی ہے، آپ کو بغض ہوتا ہے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ دل میں یہ سوچا کریں کہ اس کو جو دیا اللہ نے دیا، وہ جیسا ہے اس کو اللہ نے بنایا، اور میں جیسا ہوں مجھے اللہ نے بنایا. انشاءاللہ بغض ختم ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.